محترم جناب پروفیسر محمد زمان آزردہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. اب میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا صدر مجلس جناب ریٹائرڈ جسٹس بشیر احمد کرمانی صاحب سے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازیں اور صدارتی خطبہ پیش کریں. جناب ریٹائرڈ جسٹس بشیر احمد کرمانی صاحب. ذرا سے اپنی نقاب کشائی کروں یا رونمائی کریے، کیونکہ اس کے لیے الگ سے کسی تقریب کی ضرورت نہیں پڑے گی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. اور فرحت جبی صاحب، ان کو زہرا جبی کہنے کو بھی جی چاہتا ہے، جو بھی ہے فرحت جبی صاحب. اور صف سامعین میں تشریف رکھے ہوئے ہمارے یہاں کے آسمان ادب کے آفتاب و مہتاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پچھلی بار ہم یہاں ملے تھے، میرا خیال ہے کوئی سال بھر سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، 15 مہینے کے قریب. تو ان دنوں منہ پر نقاب ڈالنے کی تاکید نہیں تھی، لیکن اب اس کی اتنی تاکید ہے کہ یا تو نقاب ڈالو اور اس کے ساتھ ساتھ فاصلہ رکھو. اور فاصلہ رکھنے پر اتنا زور ہے کہ اگر کوئی ساس اور بہو روایت سے بغاوت کرتے ہوئے آپس میں گلے ملنا چاہیں تو 6 فٹ کا فاصلہ ضروری رکھنا ہے ان کو. اب وہ اس صورت میں یہ تاریخی کارنامہ کیسے انجام دیں، اس کے لیے کوئی ضابطہ مقرر نہیں ہے. اور جہاں ضابطہ نہیں ہوتا وہاں بے ضابطگی کی بھی اجازت ہوتی ہے. پچھلی ملاقات سے اب تک ایک نظر پیچھے دوڑائیے. جب دستور یہ نہیں تھا کہ اس دور میں فاصلے قربتوں سے بہتر ہیں، ان دنوں قربت کا دور تھا، اور پاس پڑوس میں دائیں بائیں سے آتی ہوئی پرکاری، یہ سب چیزیں اس نقطے پر ارتکاز کر گئی جہاں سے ہماری اجتماعی صورت یہ ہو گئی جیسے وہ کہا ہے کہ جو پیرہن میں کوئی تار محتسب سے بچا، دراز دستی پیر مغاں کی نظر ہوا. اگر جراحت قاتل سے بخشوا لائے تو دل سیاست چارہ گراں کی نظر ہوا. اب یہ حالات کا مرثیہ بھی ہو سکتا ہے، ماضی کا مرثیہ بھی ہو سکتا ہے، مستقبل کے لیے چیلنج بھی ہو سکتا ہے. اور حال کے لیے کیا ہے، وہ سب سے بڑا سوال ہے سب لوگوں کے سامنے، جس کا جواب مختلف اطراف سے مجھے یقین ہے مختلف لفظوں میں آئے گا. تو بہرحال سعید صاحب اس لحاظ سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ ایک دوہرا ثواب کماتے ہیں. ایک تو یہ کہ اتنے سارے بچھڑے ہوئے لوگوں کو 15 مہینے کے بعد ایک خیمے کے نیچے جمع کرنا، وہ کیا ہے، آ ملے ہیں سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک. یہ بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے. اور دوسرے یہ کہ اس میں اردو زبان، اردو شعر و ادب، اس کا تذکرہ، اس کی آبیاری کے منصوبے جو بنائے تو جاتے ہیں لیکن عمل میں نہیں لائے جاتے. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا اپنی اور آپ سب کی طرف سے ان مصنف حضرات سے جن کی کتابیں یہاں پر رونمائی ہو گئی، جن کے تراجم کی رونمائی ہو گئی. کیونکہ اپنے لوگ جب اپنوں کی عزت افزائی کریں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. پرائے لوگ تو آپ کی تصویر کو دیکھتے ہیں، تصویر کو دیکھ کر رائے قائم کرتے ہیں، اور تصویر ہمیشہ اصل سے کیا ہے، وہ تکلف برطرف، تو اس سے تیری تصویر اچھی ہے. لیکن اپنے لوگ جب آپ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت کو جانتے ہیں، آپ کے حسن و قبو کو جانتے ہیں، آپ کے ہر پہلو کو سمجھتے ہیں. اس کے باوجود جب آپ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ ایک انتہائی
ایک قیمت والی چیز بن جاتی ہے. مجھے تو بلکہ یہ شکایت ہے ایک حد تک کہ ہمارے یہاں کے جو نوجوان محقق ہیں وہ اپنی جولانیوں کے لیے جو میدان منتخب کرتے ہیں وہ زیادہ تر غیر مقامی ہوتے ہیں. جتنی بھی جریدے دیکھیے اردو زبان کے جتنے بھی آتے ہیں یہاں وہاں سے، کشمیری ادیبوں کے محققوں کے ان میں جتنے بھی مضامین چھپتے ہیں وہ مقامی ادیب اور شعراء پر بہت کم ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں میں نہیں جانتا، ہونے چاہیے تھے. آپ غیر ریاستی شعراء کو فلاں شخص کی شعریات میں یہ، فلاں شخص کی شعریات میں وہ، فلاں کے اس میں عشق کا تجربہ اور تصور وغیرہ، یہ تو ٹھیک ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر ہم ہمارے اپنے جو لکھنے والے ہیں، اور کم نہیں ہیں، بہت بڑے لکھنے والے ہیں، اب یہ ذرا سی دقت ہے کہ زمین کے ایسے گوشے میں پیدا ہوئے جہاں رسائی زیادہ نہیں ہے، جہاں پہچان بنانے میں بہت دقت لگتی ہے، بہت دقت لگتی ہے. میں وکالت کرتا تھا تو میرا ایک کلائنٹ تھا، اس کا نام جبار گوج ہوتا ہے، ایک سر نیم ہوتا ہے گوج. اب اس کا کیس ویس تھا، کبھی وہ زیادہ باتیں کرنے لگا تو میں نے اس کو جھٹک دیا گوجا، جبار گوجا پکڑ. تو اس نے جواب میں بڑی معصومیت سے کہا کہ اہنز کشیر مز رودس گوج نبر آسا گمت بت آسا وی گیری سند اشنا. تو یہ جو ہمارے یہاں مقامیت کی مجبوریاں اور مقامیت کے جو مسائل ہیں، ان سے عہدہ برا ہونے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم خود اس کو پھلانگ لیں. اور باہر کے جریدے اب میں نے دیکھا ان کا کیا ہے، وہ کلکتے سے چھپتے ہیں. شہناز نبی ان کا وہ کاروان ادب، اس میں ہمارے یہاں کے بہت سے شعراء کا کلام چھپتا ہے، ادیبوں کا کلام چھپتا ہے، افسانے چھپتے ہیں. اسی طرح سے ہم یہاں سے باہر بھیجیں اور اپنے لکھنے والوں کی ان کے اس پر تحقیق کریں، نئے زاویے نکالیں. کیونکہ اس وقت ہم اردو کی بات کر رہے ہیں. اردو ایک زمانے میں ہمارے یہاں کی سرکاری زبان ہوا کرتی تھی، اب دفتری زبانوں میں سے ایک ہے. ہمارے یہاں 8 درجن سے زیادہ دفتری زبانیں ہیں، اور اگر یہ سب زبانیں مختلف لوگ بیک وقت بولنے لگیں تو اس سے کیا سر تال نکل آئیں گے میں نہیں جانتا. مشہور ہے کہ جوش ملیح آبادی جب پاکستان گیا، پہلے تو ہندوستان میں رہا، پھر اس نے انتقال مکانی کیا، پاکستان گیا، تو وہاں اس نے کسی افسر کو اردو میں چٹھی لکھی کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں تو دفتر کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی. اس نے اس کو بلاوا بھیجا، بلاوا نے اس کو انگریزی میں لکھا کہ یہ کوئی ٹھیک کیس نہیں، خارج کر دو. تو جوش اسے ملنے اس کے دفتر میں گیا. اس نے بولا جناب میرا نام جوش ہے، شبیر علی خان جوش، ہندوستان سے آیا ہوں، میں نے آپ کو درخواست دی تھی. اس نے ہاں میں نے دیکھا ہے، خارج ہو گئی ہے وہ درخواست. اس نے کہا مجھے درخواست کے خارج ہونے کا غم نہیں ہے، مجھے صرف اس بات کا غم ہے کہ میں نے تو درخواست آپ کو اپنی مادری زبان میں دی تھی، لیکن آپ نے اپنی فادری زبان میں اس کو خارج کر دیا. اب اس وقت آپ کے پاس 6-7 جو ہیں زبانیں ہیں، دفتری زبانیں. میں دیکھ رہا تھا جو کتابیں ریلیز ہو گئی، 5 کتابیں ہو گئی، 5-6 کتابیں. اس کو نگینا کا 5 گنج کہیے. تو میں تھوڑی سی شیطانی کر رہا تھا، میں نے اردو اور کشمیری کا جو ترجمہ ہے اس میں جو افسانے میں نے پڑھے تھے اور میرے ذہن میں تازہ تھے، کلوپترا ہے، پوسٹر ہے، کیا ہے تیسرا وہ کب واپس آئے گا، سقراط کب واپس آئے گا، ان کو دیکھا. اس کے ساتھ میں نے انگریزی ترجمے سے بھی 2 دیکھا، ایک تو اس میں پوسٹر ہے اور دوسرا ہے ارسطو کی واپسی. تو پوسٹر کا انگریزی ترجمہ اور کشمیری ترجمہ میں نے ملا کر دیکھ لیا، اور میں اس بات کی داد دیے بنا نہیں رہ سکا کہ ترجمہ کار ان کا آپس میں کوئی رابطہ تو ہوگا نہیں، لیکن ترجمہ کاروں نے افسانے کی روح کو بالکل اسی طرح پکڑا ہے جس طرح پکڑا جانا چاہیے ایک کامیاب ترجمے میں. کیونکہ اس افسانے کی جو جان ہے وہ اس کے آخری 4-5 جملوں میں ہے، اور آخری جملوں کو دونوں ترجمہ کاروں نے بہت خوب، بہت شاندار، اور جسے آپ اپنے ادبی زبان میں نشست الفاظ پورے سانچے میں ڈال کر لکھا ہے.
تو یہ خلوص ہوتا ہے لکھنے والے کا. ترجمہ نہیں تو ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، کیونکہ آپ لفظ کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں سے وہ لفظ آیا تھا، ابھی پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے زمان صاحب کہ پس منظر ہوتا ہے. حقیقت میں ہر زبان کا لسانی پیکر ایک تہذیبی پس منظر کے اس میں جنم لیتا ہے. لسانی پیکر بنتے ہیں تہذیبی پس منظر میں. اور اردو کے ساتھ ایک بہت بڑی واردات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اردو کا بحیثیت زبان جو تہذیبی پس منظر تھا، وہ تہذیبی پس منظر اب سمٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے. اور چونکہ وہ پس منظر اب بکھر رہا ہے، اس لیے اردو زبان کی حیثیت سے قائم رہنا ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ زیادہ نہیں کہا جا سکتا. اس صورت میں بہت ضروری ہے کہ اردو بولنے والے لوگ، اردو کو سمجھنے والے لوگ، ہماری تو زیادہ ہے کیونکہ ہم اردو بولنے والے یا سمجھنے والے نہیں، بلکہ اردو ہماری ضرورت ہے. ہماری اردو کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہم کو اردو کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہمارے بیچ اردو نہ ہو تو جموں کا ڈوگرا، کشمیر کا کشمیری بولنے والا، اب لداخ جو کبھی ریاست کا حصہ ہوا کرتا تھا وہاں کا بلتی بولنے والا، یہ تینوں ایک جگہ بیٹھے ہیں تو یہ ایک گونگے بہرے ہوں گے ایک دوسرے کے لیے. ان دونوں کے بیچ رابطے کی زبان، تینوں کے بیچ رابطے کی زبان صرف اردو ہے. اور یہ صورتحال یہاں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ایک وسیع علاقے میں ہے. اور جتنے بھی ہندوستان میں دیکھیے کامیاب، جو ٹیلی ویژن پر دیکھیے جو کامیاب پروگرام ہے، کون بنے گا کروڑ پتی ہے، دوسرا آپ کا آتا ہے وہ کیا ہے، بگ باس. تجزیہ کر کے دیکھ لیجیے جتنے بھی کامیاب پروگرام ہیں جن کی زیادہ سے زیادہ جن کو دیکھا جاتا ہے وہ تو سارے تقریباً اردو میں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اردو کے بغیر باقی زبانوں کا کوئی مقام نہیں ہے یا ان کو کچھ نہیں ہے. ہر زبان کا اپنا مقام ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اردو ہماری ایسی مجبوری ہے جس کے بغیر ہم ایک دوسرے کے لیے بھی اجنبی ہیں، ہم اپنے ماضی سے بھی اجنبی ہیں. ہماری تاریخ ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا فکر ہے، فلسفہ ہے، ہمارا پس منظر ہے، جتنا بھی ہے وہ سب اردو میں ہے. ہم کشمیری کو بھی سمجھتے ہیں اردو کے واسطے سے. ہم عربی کو پڑھتے ہیں، آپ قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے ہیں، کہاں سے پڑھتے ہیں؟ عربی تو ہم نے پڑھی نہیں، اردو سے پڑھتے ہیں. احادیث یا سنت کا یا سیرت کا جتنا بھی حصہ دیکھتے ہیں وہ اردو ہے. اس لیے اردو ہماری ایسی مجبوری ہے جس کے بغیر ہم گونگے بہرے ہی نہیں بلکہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے کوئی آدمی ایسا جس کی یادداشت ختم ہو گئی ہو. لہٰذا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اردو کا متبادل کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے. میرے ذہن میں تو کچھ آتا نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کسی تذکرے میں، ڈوگرا مہاراجوں میں سے کسی نے کوشش کی تھی، اس کو کسی مشیر نے مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ ڈوگرا سلطنت بنا رہے ہیں، اور بہت بڑی سلطنت تھی ان کی، کشمیر، جموں، لداخ، تبت کا ایک حصہ، لہاسا تک بہت بڑا حصہ تھا. تو اس نے اس کو کہا یہ سلطنت قائم نہیں رہے گی جب تک ایک زبان اس ساری سلطنت میں ایک زبان نہ بولی جائے، اس لیے ڈوگری کو بڑھاوا دیجیے. اب ڈوگری کشمیری کی طرح، جس طرح کشمیری کا دامن مقابلتاً تنگ ہے، حالانکہ کشمیری زبان کی تاریخ ہزاروں سے بہت پہلے ہے، لال دت کے وقت سے ہم جانتے ہیں کم از کم. حالانکہ عبدالاحد آزاد کا یہ میں ایک طالب علم کے حیثیت سے متفق ہوں کہ جو زبان للدت اور نندرشی نے استعمال کی ہے اپنی شاعری میں، وہ ہرگز کوئی نوزائید زبان نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا جو فریم ہے، اس کا جو سانچہ ہے وہ ایک انتہائی ترقی یافتہ زبان کا سانچہ ہے. لیکن اگر اسی کو نقطۂ آغاز مان لیا جائے اس کے، تب بھی کشمیری زبان کا ایک بھرپور ماضی، ایک تہذیبی پس منظر ہے. پھر بھی کشمیر میں کشمیری دفتری زبان نہیں بن سکتی. مان لینی چاہیے بات، کیونکہ ہم کشمیری نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں. افسر ہاں لکھنے بیٹھے گا تو نہ کہہ بیٹھے گا، وہ شوہر طلاق دینا چاہے گا تو نکاح ہو جائے گا، ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر ہو جائے گا. کیونکہ ہر بولی، یہ جو چھوٹی زبانیں ہیں ان کا اپنا ایک دامن ہوتا ہے. تو اس نے چاہا کہ میں ڈوگری کو وسیع اس پر پھیلاؤں. تو دوسرے مشیر نے اس کو کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈوگری زبان کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے. اس نے بولا ثابت کرو. اس نے بولا آپ 2 اسکالروں کو لائیے سامنے، میں آپ کو ثابت کر دوں گا. 2 اسکالر آ گئے. اس نے ایک کو بولا لکھو،
دوسرے کو کمرے سے باہر رکھا. ایک کو بولا لکھو قاضی القضات، اس نے لکھ دیا. پھر بولا لکھو برلب سڑک، لکھ دیا. پھر بولا لکھو سلم اللہ تعالی، لکھا تو کاغذ لے لیا، بولا آپ جاؤ. پھر دوسرے اسکالر کو بلایا، اس کو بولا یہ پڑھو کیا لکھا ہے. تو پہلا جو اس نے پڑھا قاضی القضات والا، اس نے پڑھا کنڈ کا ازیرہ، کنڈ کا ازیرہ، اور برلب سڑک کا برل بسدک، اور سالم اللہ تعالیٰ کا بولا یہ کوئی سالہ موا ہے کسی کا، پتہ نہیں کس بیچارے کا سالہ. مطلب ہے کہ ترجمے کے لیے یا پھیلاؤ کے لیے زبان کے اندر اپنی صلاحیت ہو تب آپ کی کوشش روبہ عمل آ سکتی ہے. اردو کے ساتھ لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اردو کو آپ جتنا زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں گے اس کی گنجائش ہے. اس وقت آپ اردو میں دیکھیے تو سنسکرت، ہندی، فارسی، عربی، یہاں تک کشمیری اور انگریزی کے الفاظ بھی ہیں، جذب کرتی جاتی ہے. لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اردو زبان کا مستقبل یہاں وہاں خاص کر کشمیر میں کیا رہے گا. اور مستقبل کے حوالے سے جہاں تک خیال جاتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے، تو مجھے کوئی بڑی خوشخبری نظر نہیں آتی. اس لیے نہیں کہ اردو لکھنے والے نہیں ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ اردو پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر آدمی کو زندہ رہنے کے لیے ہوا اور ہوا میں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح زبان اور حالات اور معاملات کو بھی رہنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ہم میسر کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ ہماری ثوابدید پر ہے، ہماری اس ادراک تک ہے، ہم کہاں تک کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. تو ایک اہم نقطہ جو ہونا چاہیے ایسی مجالس کا، اردو کی مجلس ہے، تو ایسی مجالس کا ایک بہت ہی اہم نقطہ یہ سوال ہونا چاہیے کہ ہم جس زبان کی بات کر رہے ہیں، جس زبان میں لکھ رہے ہیں، دیکھیے 6 کتابیں کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، ایک نشست میں 6 کتابیں ہمارے سامنے آ گئی. اب ان کتابوں کا حشر کیا ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں جو خرید کر پڑھیں گے ان کتابوں کو؟ اگر خرید کر نہیں پڑھیں گے تو لکھنے والے کیسے لکھیں گے، کس کے لیے لکھیں گے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اردو لکھی جائے، اردو پڑھی جائے. اور اس میں ہمارے یہاں اب دیکھیے اخبارات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اخباروں نے ایک حد تک، کشمیر کی حد تک میں کہتا ہوں، اردو زبان کو زندہ رکھا ہوا ہے. اردو زبان کو زندہ رکھنے میں فلم نگری کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اردو والوں کی طرف سے، خاص کر ان لوگوں کی طرف سے جو اردو کے زبردست محب ہیں اور اردو کے نام پر بہت بڑے بڑے کام انجام دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، اردو کے بڑے بڑے تاج محل بناتے ہیں، ان کے لیے ایک وقت کا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ جو اردو کیا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے. ان دنوں تھی یا نہیں، لیکن آج کل کے زمانے بالکل ہے، اور یہ شانہ اس کو کہاں سے فراہم ہوتا ہے. یہ ایسا سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو رہا ہے. اس سوال کا جو جواب ہم دیں گے، اس جواب کا تعلق اس سوچ، اس فکر اور اس ذہنیت سے ہوگا جو ہمارے اندر پنپ رہی ہے. کیا ہمارے یہاں تہذیبی تمدنی اس پس منظر کا کوئی خاکہ ہے؟ کیا ہمیں ادراک ہے کہ تہذیب اور تمدنی پس منظر ہوتا کیا ہے، اور وہ پس منظر کس حد تک زبان کو رکھنے یا نہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے؟ جب تک ان چیزوں کا ادراک نہ ہو تب تک زبان کی اہمیت جو ہے ہم پر پوری طرح واضح نہیں ہو جائے گی. زبانیں ہر زبان اپنی جگہ اہم ہے، اور ہر زبان کا اپنی جگہ ایک مقام ہے. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں جب یہ شروع ہوئی تھی تقریب تو لوگ دھوپ سے اٹھ کر سائے میں آ رہے تھے، اس کے بعد تھوڑی دیر پہلے سائے سے اٹھ کر دھوپ میں جانے لگے. اب نہ دھوپ رہی نہ سایہ رہا، مطلب ایک کی تقریب کا موسم بدل گیا. اور موسم بدلنے کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اب جمائیاں لینا شروع کر دی. اس لیے میں اس اختتام اپنی گفتگو کا کروں گا، اور اختتام کروں گا ہندی کے ایک بند پر، کیونکہ کہیں ایسا نہ لگے کہ ہم اردو کی بات کرتے کرتے ہندی کو بھول جاتے ہیں.
کسی نے کہا تھا کہ ہندی اور اردو جڑواں بہنیں ہیں. اگر آپ ایک بہن سے پیار کرتے ہیں تو دوسرے سے بھی پیار کرنا ہوگا. یہ ڈاکٹر ہری ونش رائے بچن کی مدھشالہ کا ایک بند ہے. اس نے کہا تھا کہ بنی رہیں انگور لتائیں جن سے ملتی ہے حالہ، بنی رہے وہ مٹی جن سے بنتا ہے مد کا پیالہ، بنی رہے وہ مدرا پیاس ترپت نہ جو ہونا جانے، بنے رہیں یہ پینے والے، بنی رہے یہ مدشالہ. تو اللہ کرے کہ آپ کی یہ مدشالہ، یہ مجلس قائم رہے، آپ سب لوگ صحت مند رہیں، خوش و خرم رہیں، اور ہمارے حالات میں اللہ مناسب سمجھے. مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ روز بروز ہماری جو ہے معاملات بگڑتے ہی جا رہے ہیں. اللہ سے دعا کرے کہ ہمارے حالات کے اس بھنور سے ہمارے نکلنے کی کوئی سبیل کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ جسٹس بشیر احمد کرمانی صاحب صدر محفل. ہمیں صدارتی خطبے سے نواز رہے تھے. بڑی عنایت آپ کی، جن باتوں کی طرف آپ نے ہماری توجہ مبذول کرائی. انشاءاللہ سبھی ہم ان باتوں کی طرف ضرور سوچیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں کے قلم کار باہر کے رسائل اور جرائد میں کم چھپتے ہیں، اور ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یقیناً آپ نے کافی صبر کیا اور اس صبر کا مظاہرہ بھی کیا ہے. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. لیکن لازمی ہے کہ آپ سبھی کا رسماً شکریہ ادا کیا جائے. یہ جو تمام کاوشیں ہیں ان کے پیچھے ایک محنت ہے. جناب وحشی سعید صاحب تو ہیں ہی، ان کے ساتھ ساتھ جناب نور شاہ صاحب، جناب ڈاکٹر اشرف آثاری صاحب، اراکین نگینہ، اور ساتھ ساتھ روح رواں ہیں ان تمام تقاریب کی جو یہاں پر ہوتی ہیں، یہ جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں. جناب ظہور احمد ترمبو صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ آپ سبھی مہمانان کا رسماً شکریہ کرے اور تحریک شکرانہ پیش کرے. جناب ظہور احمد ترمبو صاحب. دپان یہ ول پارے وے یوت بوز ثہ گا پارے. بہت اصل کام کرنا، بڑ نفیس کام کرنے. تہ درخواست کرنے چمو چائے پہ پہ مے چیز یاد. کی کال بروٹ ثاس بہ دفترس مز اتہ وچ شاہ صٲب کُنُے زوٚن بِہِتھ. شاہ صٲب نور شاہ صٲب، the eminent short story writer of Kashmir. دوٚپمَس ہے شاہ صٲب ہے مے ون اکھ کتھ. دوٚپُن کیٛاہ؟ مےٚ دوٚپ یہِ چھُنہ آسان اردوٗوس منٛز چھُنہ آسان واحد جمع یتھ تُہۍ چھِو ونان انگریٖزیس منٛز سنگیولر پلورل. مےٚ دوٚپُس ہے شاہ صٲب مے ون تو حُکمس کیٛاہ چھُ پلورل؟ دوٚپُن احکامس. مےٚ دوٚپمَس احکامات کیٛاہ گوٚو؟ دوٚپمَس ون حظ دورس کیٛاہ چھُ پلورل؟ دوٚپُن ادوار. مےٚ دوٚپمَس ادوارُن کیٛاہ گوٚو؟ چھِ ایمِننٹ اردو رائٹر ییٚتیُک. دوٚپمَس خیالس کیٛاہ حظ چھُ پلورل؟ دوٚپُن خیالات. مےٚ دوٚپمَس خیالاتُن کیٛاہ گوٚو؟ دوٚپمَس لفظس کیٛاہ چھُ پلورل؟ دوٚپُن الفاظ. مےٚ دوٚپمَس الفاظُن کیٛاہ گوٚو؟ مےٚ دوٚپمَس قدمس کیٛاہ چھُ پلورل؟ دوٚپُن اقدام. مےٚ دوٚپمَس اقدامُن کیٛاہ گوٚو؟ دوٚپُن ہا دِ حظ پتھر چہِ حظ چاے. So what are you waiting for? Let us drink tea.